قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اب دیکھیے یہ حدیث کتنی واضح اور صریح حدیث، اس کو پڑھنے والا اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے روگردانی کرے۔ اس کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین، نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی۔ پیاری اس لیے کہا کہ ایک بار آپ سے پوچھا گیا: من احب الناس الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے بڑھ کر کس سے محبت؟ یہ سوال کیا تھا عمرو بن عاص نے، سب سے بڑھ کر کس سے محبت؟ فرمایا کہ عائشہ سے۔ پوچھا مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے والد ابوبکر صدیق سے۔ بڑا علم اللہ کے پیغمبر سے لیا اور امت تک منتقل کیا۔ محدثہ تھی اور فقیہہ تھی۔ امام مسروق رحمہ اللہ تابعی تھے، ان کے شاگرد تھے، اکثر ان کے پاس آتے، علم لیتے، حدیثیں سنتے، فقہ حاصل کرتے، اور بعض اوقات بے ساختہ جب وہ حدیث اپنے شاگردوں کو روایت کرتے تو یوں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ حدثتنی عائشہ، کہ مجھے یہ حدیث عائشہ نے روایت کی، یہ نہیں کہتے، بلکہ یوں کہتے کہ حدثتنی الصادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات، کہ یہ حدیث مجھے سنائی ہے اس خاتون نے جو کہ صادقہ تھی، سچی تھی، بنت الصدیق، اور سب سے سچے انسان کی بیٹی تھی، اور حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی حبیبہ تھی، اللہ کا حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حبیبہ تھی۔ المبرأۃ من فوق سبع سماوات، جن کی برات اور پاک دامنی 7ویں آسمان سے اتری۔ جب قوم نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور ان کی پاک دامنی کو قرآن بنا دیا، جو قیامت تک پڑھا جائے گا ممبر و محراب پر۔ یہ ان کا مقام ہے۔ بعض وقت جبریل امین آتے، اللہ کے نبی کو وحی دیتے، اور جاتے ہوئے فرماتے کہ آج اللہ نے عائشہ کو سلام کہا ہے۔ اتنی مبارک خاتون رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں کہ میں نے عائشہ تجھ سے شادی سے قبل کئی بار یہ خواب دیکھا کہ فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر ایک برتن میرے سامنے رکھا، جیسے سونے کا ٹرے ہو، تش تو بہت بڑا، اور اس پر ایک ریشمی رومال ہو، اور مجھ سے کہا جاتا رومال اٹھائیے، میں اٹھاتا تو فائزہ انت، نیچے تم ہوتی، نیچے تم ہوتی تھی، اور جبریل کہتے کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا، اور ایک روایت میں ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے کوئی نئی چیز جاری کی، من، جو شخص، احدث، جاری کرے کوئی نئی چیز، فی امرنا، ہمارے دین میں، ہمارے دین میں کوئی نئی چیز جاری کرے، کوئی نئی چیز پیدا کرے، ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں، کوئی نئی چیز جاری کی، فہو رد، وہ مردود ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، دونوں مردود ہیں، وہ انسان بھی مردود ہے اور وہ چیز بھی مردود ہے جو نئی جاری کی۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، وفی روایت لمسلم: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، وہ مردود ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو کتنی صراحت سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہر نئی چیز مردود ہے، اور نئی چیز جاری کرنے والا بھی مردود ہے، ہر نیا عمل بھی مردود ہے، قطعاً قابل قبول نہیں۔
بڑا ہو چھوٹا ہو وہ مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا سمجھا رہی کہ دین اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا نام۔ جو شخص کوئی نئی چیز بنائے گا اس سے بڑا مجرم دین اسلام میں اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اور یہ کہہ رہے نہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اس میں یہ کمی تھی جو میں پوری کر رہا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی باغی اور مجرم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دعوے کی تکذیب کرے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ۔ یہودی کہتے تھے لو نزلت هذه الآیۃ فینا لاتخذنا عیدا، اگر آیت کریمہ تورات میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا ہوتا، اگر تورات میں اترتی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی کہ آپ کی محنت مکمل ہوئی، کامیاب ہوئی، اور اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ کسی نبی پر دین مکمل نہیں ہوا، آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ نے دین مکمل کی۔ اتنی عظیم بشارت، اور ایک مجرم یہ اٹھے کہ اس میں فلاں کمی فلاں کمی، مکمل تو میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے دعوے کی تکذیب، اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھوٹا قرار دینا، اس سے بڑا کوئی باغی ہو سکتا ہے؟ اب باتیں دو ہیں، ایک ہے من احدث اور ایک ہے من عاملہ۔ نیچے دیکھیے، من احدث جو نئی چیز جاری کرے، اور من عاملہ جو نیا کام اپنائے۔ جاری کرنے والا کوئی بھی ہو وہ بھی مجرم ہے، اپنانے والا بھی جو ہوگا کوئی نئی چیز، کوئی نیا کام جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ دونوں مردود ہیں، دونوں بڑے طاغی ہیں، باغی ہیں اور مجرم ہیں، جو اللہ کے دعوے کی تکذیب کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے دین پر استدراک کر رہے ہیں کہ فلاں کمی فلاں کمی فلاں کمی جو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اور حدیث کا عموم آپ دیکھیں، من، یہ من شرطیہ، اور من شرطیہ عموم کا معنی دیتا ہے۔ معنی کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص، کوئی استثناء نہیں، کوئی بھی شخص ہو، عامل عملا، عمل کرے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ہو اور عمل بھی کوئی بھی ہو، کوئی تحدید نہیں۔ یہ نہیں کوئی بڑا عمل کر لیا پہاڑ جیسا تو اللہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، چھوٹا عمل کر لیا پکڑ لے گا، نہیں۔ کوئی بندہ ہو اور کوئی عمل ہو، کسی انسان کا تعین نہیں ہے، عموم ہی عموم، کوئی بھی شخص ہو، کچھ بھی اس کا نام ہو، کوئی اس کا مسلک ہو، کوئی اس کا مذہب ہو، اس کی پگڑی کا جو بھی رنگ ہو، سفید ہو یا ہرا ہو، لباس کا کوئی بھی ڈیزائن ہو، عربی ہو عجمی ہو، دو ٹوک بات، کوئی ایسا عمل کر لیا جس میں ہمارا ٹھپا نہ ہو، وہ مردود ہے۔ کوئی گنجائش باقی بچی، کسی نئی چیز کی، کسی نئے عمل کی گنجائش باقی بچی؟ یہ کیسے مجرم ہے جو اللہ کے دین میں کمی کا دعویٰ کر کے اس کا استدراک کر رہے، فلاں کمی فلاں کمی ہم پوری کر رہے، بہت بڑے مجرم ہیں یہ۔ تو یہ حدیث جو ہے نا، ایک جوامع الکلم میں اس کا شمار ہوتا ہے، ایک تحصیل، ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہی ہے حدیث۔ نیا کام کوئی بھی جاری کرے یا نیا عمل کوئی بھی اپنائے جو کتاب و سنت میں نہ ہو، وہ مردود ہے۔ تو آئیے اس عزم پر قائم ہو جائیے کہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ وہ کام قوم میں ہو رہا ہے، برادری میں ہو رہا ہے، پورا جہان کر رہا ہے، ہمیں کیا؟ ہمارا رخ اس جہان کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کی اس حدیث کا یہ سبق ہے، کوئی کام اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، اور اللہ کے بندوں ثابت ہو جائے تو کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے کی، وہ عمل اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کے طریقے پر۔ آپ کہیں کہ نماز اللہ کے نبی نے پڑھی، ہم بھی پڑھیں، اتنا کافی نہیں، ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی،
ویسے پڑھیں. نمازی تو بہت ہیں جو ایک حدیث کا مفہوم ہے قرب قیامت نمازی بہت ہوں گے مگر ثواب بہت کم لوگوں کو ملے گا. بہت کم لوگوں کی نماز قبول ہوگی. کیوں؟ اتباع نہیں، طریقہ نہیں. جس کا طریقہ فالو کر رہے ہو اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں. یہ بتائیے قرآن و حدیث میں کس کے باپ دادا کا نام، کس قوم برادری کا نام ہے؟ اللہ کی حجت پوری خلق پر جو پوری ہوتی ہے، تمام ہوتی ہے، وہ انبیاء کے ذریعے ہوتی ہے. رسل مبشرین و منذرین، رسول خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ انبیاء کی بعثت کے بعد لوگوں کی حجتیں ختم ہو جائیں، اللہ پر کسی کی حجت باقی نہ رہے. انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کا طبقہ ہے. نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی برادری. اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کا پیغام بڑا واضح ہے اور کوئی جھول نہیں ہے. جوامع الکلم، ایک ہی جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راستہ دکھا دیا. جو ہماری سنت کا متبع ہے ہر قول و عمل میں وہ کامیاب ہے، اور جو نئے طریقے اپناتا ہے، نیا عمل اپناتا ہے، نئے اطوار اپناتا ہے، وہ مردود ہے، وہ ناکام ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے اور وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو. اس لیے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو. ہم تو اس 15ویں صدی کی پیداوار ہیں. وہ قرون اولا صحابہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کا کیا کیا شان بیان کی، جن کا یہ شرف ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں ایک نگاہ دیکھ لیں صحابیت ثابت ہو جاتی ہے. اور پھر ان کے عمل کا مقام یہ ہے کہ تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور یہ شخص ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے، تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ، 3 صحابہ نے عزم کر لیا. ایک نے کہا آج کے بعد میں ہمیشہ روزے رکھوں اور کبھی ناغہ نہیں کروں، 50 سال جیوں، 100 سال جیوں، روزے رکھوں. صحیح بخاری کی حدیث. دوسرے نے کہا میں آج کے بعد ہمیشہ قیام اللیل کروں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں. تیسرے نے کہا میں آج کے بعد گھر بار چھوڑ دوں گا، مسجد کا کونا سنبھال لوں گا. کتنی بڑی نیکیاں. نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، سب سے زیادہ اللہ کے دین کو میں جانتا ہوں اور اس کائنات میں سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں، سب سے بڑا متقی میں ہوں. کوئی شخص علم میں اور تقوی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. فرمایا تم نہیں جانتے میرا عمل کیا ہے. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میرے اوقات کی تقسیم ہے. کچھ وقت گھر میں گزارتا ہوں اور کچھ مسجد میں. من راغب عن سنتی فلیس منی. اگر تم نے اپنے طریقے کو اپنا لیا، پوری رات قیام کیا، زمانے بھر کے روزے رکھے، عمر بھر کا مسجد کا اعتکاف کر لیا، تو میرے جماعت سے، میرے دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو. صحابہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے کہ ہمارا ٹھپا نہ ہو مردود ہے. کوئی بھی من، ہم نے کہا عموم ہے، کوئی بھی. صحابہ کی مثال آپ نے سنی، اس سے بڑی مثال آپ کو کیا چاہیے؟ اور صحابہ کے دور میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. وہ عمل ان کا کتاب و سنت سے ہٹ کر تھا، وہ قابل قبول نہ ہو سکا. تو یہ قاعدہ کلیہ من احدث اور من عامل، نیا طریقہ جاری کرنا بھی مردود اور نیا عمل اپنانا بھی مردود، وہ قطعاً قابل قبول نہیں. عمل کے تعلق سے کچھ قواعد ذہن میں رکھیں. ان عمل کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری، 6 اعتبار سے شریعت کی موافقت ضروری. ایک عمل کا سبب، یہ عمل کیوں کر رہے ہو. کسی شخص کو ذاتی اختیار نہیں ہے کہ اپنے ذاتی کسی سبب کی بنا پر کوئی عمل کرے. مثلا ایک شخص طے کر لیتا ہے کہ جب بھی گھر جاؤں گا
2 رکعت نماز پڑھوں گا. کیوں؟ آپ کبھی پڑھ لیں، نفل ہے پڑھ لیے، لیکن ایک چیز آپ نے طے کر لی، ایک سبب آپ نے محدد کر لیا، فکس کر لیا، یہ دلیل کے بغیر ممکن نہیں. عمل کا سبب اللہ کا دین بتائے گا. مثلا سورج ڈوب گیا، روزہ افطار کر لو. غروب آفتاب افطار کا سبب ہے، شریعت ہے. لیکن گھر میں جانا نفل کا سبب ہے، یہ نہیں ہے، ثابت نہیں. کبھی پڑھ لیا، لیکن مستقل اس کو عادت بنا لینا، یہ تو ایک نئی شریعت بن جائے گی. تو ذاتی آپ کا سبب قابل قبول نہیں، سبب آپ کو شریعت دے گی. عمل میں سبب کا تعین اللہ کی شریعت کرے گی. کسی ذاتی سبب کی بنا پر کسی عمل کو طے کر لینا یہ بدعت ہے اور دین کے مقاصد کے خلاف. دوسرا، عمل کی جنس عمل بھی شریعت سے ثابت ہے. بقرہ عید ہے، لوگ قربانیاں کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ہرن کا گوشت زیادہ نرم ہوتا ہے، زیادہ لذیذ ہوتا ہے، میں ہرن کی قربانی دے دیتا ہوں، یہ قابل قبول ہوگی؟ جنسی عمل ثابت نہیں. قربانی کے جانور اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا دمبا وغیرہ، جنسی عمل ثابت نہیں. عمل کی جنس بھی شریعت دے گی آپ کی، آپ کا ذاتی تعین قابل قبول نہیں ہے. نمبر 3، عمل کی مقدار بھی شریعت دے گی. آپ سوچیں وضو کر رہا ہوں، جتنا پانی بہاؤں گا اتنا چمک زیادہ ہوگی، زیادہ اجر ملے گا. 4 بار منہ دھو لوں، 5 دفعہ بازو دھو لوں، 6 دفعہ مسح کر لوں، نہیں. شریعت نے ہر عضو کی مسح ہو یا دھونا ہو ایک مقدار مقرر کی. اللہ کے پیارے نبی نے حد 3 بار دھویا اور فرمایا من زاد علی ھذا فقد عصى وتعدى وظلم. جو شخص اس سے زیادہ کرے گا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا، بلکہ ظلم کیا. شریعت نے جس چیز کی تعداد مقرر کر دی، اور یہ تعین شریعت کا فعل، اپنی مرضی سے آپ تعداد مقرر کریں. جناب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے 1.25 لاکھ دفعہ. کہاں ہے یہ؟ اس کو بتانا شریعت سازی ہے. تعداد کی تحدید بھی شریعت سے ہوگی، آپ کے اختیار سے نہیں ہوگی. زیادہ ثواب کی نیت، جو شریعت کا عمل وہ ثواب ہے. آپ سوچیں کہ میں ظہر کی 6 رکعت پڑھ لوں، ابھی عشاء پڑھی ہم نے 4 رکعت، 8 پڑھ لوں، زیادہ ثواب ملے گا. یہ بدعت ہے، بلکہ ظلم ہے، تعدی ہے. تعداد کا تعین شریعت کا کام. اسی طرح عمل کی کیفیت شریعت بتائے گی. کسی عمل کی کیفیت اپنی مرضی سے آپ نہیں بنا سکتے. نماز کیسے پڑھنی؟ جیسے باپ دادا نے پڑھی؟ نہیں، یہ قابل قبول نہیں. نماز کیسے پڑھنی؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مرضی نہیں چلے گی. آپ رکوع پہلے کر لیں، سجدہ بعد میں کر لیں، یہ جائز نہیں ہوگا. ابو بردہ بن نیار نے بقرہ عید کے دن قربانی کر لی، نماز پڑھی نہیں تھی. اللہ کے نبی جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو قربانی کا خون بہتا ہوا نالی سے. پوچھے یہ خون کیسا ہے؟ بلاؤ کس کا گھر ہے؟ ابو بردہ بن نیار. یہ کیا خون؟ کہا جی قربانی ذبح کرے. کیوں؟ نماز تو پڑھی نہیں ابھی. اس کے جذبات آپ دیکھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن کھانے پینے کا دن. سوچا کہ آج میں جلدی اپنے پڑوسیوں کو اپنی قربانی کا گوشت بھیجوں، ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. یہ اس کا جذبہ تھا، یہ اس کی طلب تھی. طلب بہت نیک ہے، طلب بہت سچی ہے، لیکن بھائیوں طلب کافی نہیں ہے جب تک وہ طلب مقید نہ ہو اللہ کے حبیب کی سنت سے، دائرے میں محدود نہ ہو. یہ دائرہ سنت کا دائرہ، جو طلب اس دائرے میں ہوگی وہ قابل قبول، جو طلب دائرے سے باہر ہوگی وہ قابل قبول نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ اتباع کا کیا ہے، بندے کی طلب اچھی ہونی چاہیے. نہیں، طلب کی قبولیت سنت کی اتباع کے ساتھ. صحابی کی طلب نیک تھی کہ آج پڑوسیوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا شاۃ اللحم ابو بردہ، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، دوسری قربانی کرنی پڑے گی. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نماز پھر قربانی.
تم نے پہلے قربانی کر لی بعد میں نماز پڑھو گے، یہ ترتیب معکوس ہے، دوسری قربانی کرو۔ تو طریقہ اور کیفیت یہ دین بتائے گا۔ زمانہ، کسی عمل کو آپ زمانے سے مقید کریں، کس اختیار سے کہ فلاں دن آئے گا میں فلاں کام کروں گا، کوئی عبادت، کیا اختیار ہے آپ کے پاس؟ زمانے کی تحدید بھی شریعت کرے گی۔ آپ سوچیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لوں سورج ڈوبنے سے پہلے، وہ قابل قبول نہیں۔ شریعت ایک زمانے کی تحدید کر چکی، اب یہ تحدید آپ کے اختیار میں نہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے، ذاتی عمل کے لیے آپ ذاتی زمانے کی تحدید کریں، شریعت کے مقاصد کے خلاف۔ جگہ کا تعین بھی عملی اعتبار سے شریعت کرے گی۔ آپ سوچیں کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے حج کر لوں، مکہ مکرمہ جاتا ہی نہیں، وہاں بہت سے ایسے مرکز بنے ہوئے، لال شہباز قلندر وہاں حج ہوتا ہے، تربت میں ایک کوہ مراد ہے وہاں لوگ حج کرتے۔ نہیں، شریعت نے حج کے مقام کی تحدید کی۔ آپ سوچیں کہ عرفات کا وقوف میں اپنے ہوٹل میں کر لوں، یہ قابل قبول نہیں۔ شریعت تحدید کی ہے مقام کی، آپ مقام کی تحدید اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی عمل ہو رہے ہیں بدعت عمل، یا سبب آپ کی مرضی کا ہے، یا جگہ آپ کی مرضی کی ہے، وقت آپ کی مرضی کا ہے، یا طریقہ آپ کی مرضی کا ہے، اور یہ تمام علامتیں ہیں بدعت کی۔ وقت کی تحدید، جگہ کی تحدید، سبب کی تحدید، کیفیت اور طریقے کی تحدید، یہ سارا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر عمل اس سے خالی ہوگا تو پھر یہی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ مردود ہوگی، وہ قابل قبول نہیں۔ آپ سوچیں گے بڑی نیکیاں ہو گئیں لیکن واللہ کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، قیامت کے دن بہت سے لوگ خوش ہوں گے نیکیوں کے ڈھیر اپنے سامنے پا کر، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہو، ناکام اور نامراد۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بڑا جامع قاعدہ ہے جس پر پوری توجہ سے قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، اور یہ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ دونوں حدیثیں پورا دین ہے۔ عمل اخلاص نیت سے ہو اور عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، یہ پورا دین۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو قرآن کی آیت ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ احسن عمل کون لاتا ہے؟ احسن عمل، احسن کا معنی سب سے خوبصورت عمل۔ فرماتے تھے کہ احسن عمل میں دو چیزیں ہیں، اخلص ہو و اصوب ہو، وہ اخلص ہو اور اصوب ہو۔ اخلص کا معنی خالص ہو، اصوب کا معنی ثواب ہو اور درست ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ معنی کون ہی خالصا ان یکون للہ وحدہ، عمل کے خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے لیے ہو۔ وہ معنی کون ہی ثوابا ان یوافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو چیزیں، عمل اگر خالص ہے درست نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، درست ہے مگر خالص نہیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قبول کب کرے گا؟ جب درست بھی ہو اور خالص بھی ہو۔ خالص ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو، اور درست ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق۔ چلیے